السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نامور اور جانی پہچانی شخصیت ہیں کہ جن پر اسلامی تاریخ ناز کرتی ہے۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت کا ذکر تعارف کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ حضرت کا ذکر اپنے تعارف کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کن لوگوں سے ہے، کن شخصیات سے ہے ہمارا تعلق۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جو ہے اگرچہ معروف تو کنیت سے ہیں ابو بکر صدیق، لیکن نام ان کا عبداللہ ہے، اور کنیت ان کی ابو بکر ہے، لقب ان کا صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان بن عامر ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی بہت صفات کے حامل تھے۔
اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتیں، صفات ان میں رکھی تھیں۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، تو ایک کافر ان سے ملا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مکہ کے حالات سے تنگ آ کر اب میں حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت رکھتا ہوں۔ اس کافر نے ان کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ اسلامی تاریخ میں، احادیث کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ اس نے ان کی وہ ساری کی ساری صفات وہ ذکر کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی۔ اس نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ نادار لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں، آپ یتامى مساکین کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور بھی کئی ساری صفات ذکر کی۔ کہا کہ جو ایسی صفات سے متصف ہو، ایسی صفات کا حامل ہو، ہم ایسی شخصیت سے محروم ہو جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں، لہذا آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے، میں اپنی پناہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منت سماجت کر کے وہ اپنی پناہ میں مکہ میں لے کے آیا۔ اسلام سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار مانے جاتے تھے، تاجر مانے جاتے تھے، منصف مانے جاتے تھے، قتل کے فیصلے، مقدمے اور ان کے فیصلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی خرچ سے ایک مہمان خانہ تعمیر کیا کہ لوگ جو باہر سے آئیں ان کو یہاں ٹھہرنے میں، خورد و نوش میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے اخراجات اپنے ذمہ لیے۔ یہ اسلام سے پہلے کی صفات، اور اسلام سے پہلے کبھی شراب اپنی زبان پر نہیں چکھی، کبھی بدکاری نہیں کی۔ اس وقت جب کہ بتوں کو سجدے کیے جاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کبھی اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو کسی بت کے سامنے کبھی نہیں جھکایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کی جب شادی ہوئی تو 7 سال تک اولاد نہیں ہوئی، یعنی ان کے والد صاحب عثمان بن عامر کی سلمہ سے جب شادی ہوئی تو 7 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ اب یہ رویا کرتی تھی، والدہ رویا کرتی تھی، اور بیت اللہ میں طواف بھی کیا کرتی تھی، اور ایک ایک بت سے منت سماجت بھی کیا کرتی تھی، منت سماجت بھی کیا کرتی تھی، اور منتیں مانا کرتی تھی کہ اگر مجھے بیٹا مل جائے تو میری گود ہری ہو جائے۔
تو اللہ پاک نے انہیں 7 سال کے بعد بیٹا عطا کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی منتیں مان کر حاصل ہوئے، لیکن اللہ نے جو بیٹا عطا کیا وہ ایسا عطا کیا کہ جن کی پیشانی ایک دن بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی. موحد. اور پھر نسب، علم الانساب کے حوالے سے اپنا مقام آپ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ جو قریشی ہیں مشرک کافر، میں ان کی ہجو کروں، یعنی ان کے خلاف اشعار پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت تو ہم دیتے ہیں، لیکن ہمارے نسب کا کیا ہوگا کہ جب آپ اشعار پڑھو گے تو سب کو لپیٹ دو گے، اس میں ہمارا نسب بھی آئے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے نسب کو اس طرح سے الگ کر لوں گا جیسے آٹے سے بال الگ کر لیا جاتا ہے، آنچ بھی نہیں آنے دو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، نسب کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لو. مکہ میں علم الانساب کے حوالے سے حضرت عقیل جو حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے، ان کا بھی بڑا نام تھا، یہ بھی کمال رکھتے تھے، لیکن حضرت عقیل شاگرد تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، کہ انہوں نے بھی یہ ملکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے بھی بڑی صفات کے حامل تھے، مالدار تھے، اور مکہ میں اس علاقے میں اس محلے میں رہتے تھے جہاں بڑے بڑے تجار رہتے تھے، جو وی آئی پی علاقہ کہلاتا تھا. اسی علاقے میں جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رہتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ بھی اسی علاقے میں رہتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے مکان میں آ گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مکان حضور کو ہدیہ کر دیا، اس میں آپ تشریف لے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام سے پہلے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، محبت، اور یہ طے ہے ہر آدمی جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے، جیسی طبیعت ہوتی ہے، اللہ اس سے ویسے لوگ دوست عطا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کہیں جائیں، آپ کا جیسا ذہن ہے، مزاج ہے، طبیعت ہے، آپ کو اپنی طبیعت کے لوگ مل جائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام سے پہلے ایک دفعہ شام میں تجارت کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں ایک خواب دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آسمانوں سے چاند حرم میں اترے ہے، آسمانوں سے چاند حرم میں اترے ہے، اس کے ذرات مکہ کے ہر گھر میں پہنچے ہیں. پھر وہ چاند مکمل ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میری گود میں آ گیا. اب میں حیران ہوا کہ
یہ کیا خواب ہے؟ تو کہتے ہیں بحیرہ راہب، ایک راہب تھا، عالم تھا یہود کا، ان سے حضرت نے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمانوں سے ایک چاند اترا ہے اور وہ بیت اللہ میں آیا ہے، اس کے ذرات ٹکڑے مکہ کے ایک ایک گھر میں پہنچے ہیں، پھر وہ چاند جڑا اور جڑنے کے بعد صحیح سالم میری گود میں آ گیا۔ تو جب انہوں نے اس راہب سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ حجاز سے آئے ہیں، یعنی عرب سے، مکہ سے؟ انہوں نے کہا مکہ سے۔ انہوں نے اور دو تین سوالات کیے، پھر انہوں نے، اس عالم نے ان سے کہا کہ سرزمین عرب میں، مکہ میں عن قریب اللہ تعالی کے آخری نبی آنے والے ہیں، اس نبی سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ اس کے چاند جو ہے وہ حرم میں آیا اور اس کے ٹکڑے ایک ایک گھر میں پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیض جو ہے، اس کا دین مکہ کے ایک ایک گھر میں جائے گا، لیکن سب سے زیادہ نفع اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، سوچوں میں گم تھا کہ آخر ایسی شخصیت کون ہوگی۔ کہنے لگے جب میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ دوستی تو تھی، تعلق تو تھا پہلے سے ہی، تو میں نے اپنا خواب حضور کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہاتھ بڑھائیے، وہ جو چاند آپ نے آسمان سے حرم میں اترتا ہوا دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کی گود میں ہے، وہ آفتاب نبوت سراج منیر اللہ نے مجھے ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، کوئی نشانی نہیں مانگی۔ ایسا لگا کہ جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں، پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں کئی مرتبہ، فرمایا کہ جب میں نے جن جن کو اسلام پیش کیا سب نے مجھے جھٹلایا، مجھ سے دلائل مانگے، براہین مانگی، لیکن صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا شخص ہے کہ جب میں نے انہیں اسلام پیش کیا بغیر کسی تردد کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جتنا فائدہ صدیق اکبر کو عطا کیا کسی کو بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، تمام صحابہ کرام میں 3 پشتیں صدیق اکبر ہی واحد شخصیت ہیں جن کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی۔ ورنہ جتنے بھی ہیں خود صحابی ہیں تو باپ نہیں، خود صحابی ہیں تو اولاد نہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہیں جو خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی۔ یعنی 3 پشتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل ہوئے، داخل ہوئے۔ اور پھر وہ جو خواب آپ نے دیکھا کہ چاند میری گود میں آیا
وہ اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ ہجرت کی رات اور ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں 3 دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں کے مالک تھے۔ ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ قرآن پاک کی کئی ساری آیات، پریشان نہ ہو، وہ ایک صاحب ہے، ان کی گھڑی ہے، وہ دھوپ میں یوں کرتے ہیں تو وہ ادھر آتی ہے شعاع، تو خیر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کئی ساری آیات ان کی عظمت اور منقبت میں اتری۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب دیکھے، جس سے ان کی عظمت اور منقبت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے کہتے تھے میرے سے سودا کر لو۔ دیکھو، ایک تو یہ سمجھیں کہ صحابہ کا مزاج سمجھیں، یعنی اگر ان کو عظمت حاصل ہے کہ قرآن پاک کی آیات ان کے حق میں، ان کے مشوروں پر تائید کے لیے اتری ہیں، حضور نے ان کے بارے میں خواب دیکھے، حضور نے فرمایا عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر کے دیکھ لوں، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے علیک غارک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا یا رسول اللہ؟ یہ جو بھی مقام ملا یہ تو آپ کے صدقے سے ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ دل سے صدیق اکبر کو بڑا مانتے تھے، دل سے صدیق اکبر کو بڑا مانتے تھے۔ عمر ہی نہیں، رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدیق اکبر کو بڑا مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضور کے بعد اگر اللہ نے کسی کو عظمت اور مقام دیا ہے، بڑے ہیں، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں نہیں، چلے گئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی عظمت سامنے تو مان رہا ہوتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے نہیں۔ نفس تو ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ صدیق اکبر اس دنیا میں نہیں، چلے گئے اس دنیا سے، لیکن صدیق اکبر منبر میں جب بیٹھتے تھے تو جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں صدیق اکبر نہیں بیٹھتے تھے، جہاں آپ کے پاؤں ہوتے تھے صدیق اکبر وہاں بیٹھتے تھے۔ کہا کہتے تھے کہ حضور کے پاؤں میں میرا مقام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا زمانہ آیا تو جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے عمر بھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔ عمر صدیق اکبر جہاں قدم رکھتے تھے منبر پر وہاں بیٹھتے تھے۔ کہا کہتے تھے کہ صدیق اکبر کے قدموں میں میرا مقام ہے۔ اندازہ کریں کیا عظمت تھی صدیق اکبر کی، اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیسا، ایک دوسرے کا لحاظ کیسا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے میرے سے سودا کر لو، سودا کر۔ اللہ اکبر۔ اور کیا سودا کرو؟ کپڑے کا نہیں، مکان زمین کا نہیں،
کہتے تھے ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب. کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے جس دن عمر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام دار ارقم سے نکل کر حرم میں پہنچا، اور جب عمر نے خلافت سنبھالی تو اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پھیلا. یہ عمر صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ مجھ سے سودا کر لو. کیا سودا کر لیں بھائی؟ کہتے ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، صرف اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دو. اللہ اکبر. یعنی اندازہ کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں مل کر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کرتی. کون سی رات؟ کہا جس رات آپ اکیلے غار میں حضور کی خدمت کی آپ نے، وہ رات کی نیکی مجھے دے دو. اور وہ دن جب حضور کا وصال ہوا، آپ نے حکومت سنبھالی، خلافت سنبھالی، اور دنیا کفر ٹوٹ پڑی، آپ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ، ایمانی جرات اور استقامت کے ساتھ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، کسی سے مروب نہیں ہوئے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر سے فرمانے لگے کہ نرمی کر لو، نرمی کر لو، ابھی ان سے نمٹ لو، ان کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کہی. ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کے کہنے لگے اجبار فی الجاہلیہ، اجبار فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت میں تو بڑے طاقتور اور بہادر بنتے تھے، اب اسلام میں بزدلی دکھانے لگ گئے. فرماتے تھے کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جہاں جس حالت میں حضور اسلام چھوڑ کر کے گئے ہیں، ایک انچ بھی، ایک سوت بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جن سے حضور نے زکات میں اونٹ لیا، رسی لی، میں ان سے رسی اونٹ لوں گا، اس کے لیے جو بھی مجھے قربانی دینی پڑے دیں گا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قربانی صدیق اکبر نے اس دن دی اور استقامت دکھائی، یہ نیکی اور غار کی رات کی نیکی یہ مجھے مل جائیں، پوری زندگی کی نیکیاں عمر کو مل جائیں. اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے. انشاءاللہ آگے بھی ذکر کریں گے. ہمیں دیکھنا یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت تھے. ایک طرف امور مملکت کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف خدمت کا یہ عالم ہے، خدمت کا یہ عالم ہے کہ خود ایک بیوہ بوڑھی خاتون ان کے گھر میں جا کر کے کام کاج کے لیے جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دفعہ آیا کہ فلاں کنارے پر ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی دیکھنے بھالنے والا ہوگا نہیں ہوگا. تو میں صبح صبح جلدی جلدی پہنچا، میں نے جا کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا کہ اللہ کا بندہ آپ کے گھر کے کام کاج کرنے آیا ہوں. اس نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا، وہ گھر کے کام کاج کر کے چلا گیا. تو میں حیران ہوا. اگلے دن پھر تیسرے دن میں نے نیت کر لی کہ بہت جلدی جاؤں گا. جب میں جلدی گیا تو دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ایک شخص جو ہے نکلا
اور چہرہ لپیٹا ہوا اور جا رہا ہے، تو میں نے جب آگے بڑھ کر کے دیکھا تو وہ صدیق اکبر تھے۔ تو میں نے کہا صدیق اکبر کچھ بھی ہو، تم عمر بن خطاب کو کبھی آگے نکلنے نہیں دو گے۔ عبادت ہو تو صدیق اکبر اول نمبر پر، خرچ کرنے کا میدان ہو تو صدیق اکبر اول نمبر پر، امامت کا میدان ہو تو صدیق اکبر اول نمبر پر۔ عمر بن خطاب امامت کے مسلح پر آئے، صدیق اکبر ابھی موجود نہیں تھے، غلطی سے عمر بن خطاب سے کہہ دیا حضور بیمار ہیں، لیکن آپ روضہ رسول سے اپنے حجرے کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں۔ آواز بلند ہوئی، عمر بن خطاب کی آواز تو بلند تھی، آواز بلند ہوئی، نماز شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا لا لا لا، جہاں ابو بکر ہو وہاں ان کے علاوہ کوئی اور مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمات سنے، نماز توڑ دی، سلام پھیر دیا۔ جب تک پچھلی صف میں ابو بکر بھی آ گئے تھے، فرمایا آپ آگے تشریف لائے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد اگر مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور صدیق اکبر ہر میدان میں، خدمت کے میدان میں بھی آگے ہے، اور میدان جہاد میں داد شجاعت دینے میں بھی آگے ہے، اور خدمت میں بھی آگے ہے، خرچ کرنے میں بھی آگے ہیں، عبادت میں بھی آگے ہیں، علم میں بھی آگے ہیں، بہادری میں بھی آگے ہیں، حلم میں بھی آگے ہیں، حضور کی محبت میں بھی آگے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جیسے ہمارے بڑے، ہمارے اکابر ہر رنگ میں آگے تھے، ہر رنگ میں آگے تھے۔ آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے دروازے ہوں گے، کوئی نماز والے دروازے سے جائے گا، کوئی صدقے والے دروازے سے جائے گا، کوئی روزے والے دروازے سے جائے گا۔ تو صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر تو وہ بڑا خوش قسمت ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کے لیے جنت کا ہر دروازہ پکار کر کے کہے گا کہ ابو بکر تم یہاں سے گزرو، ابو بکر یہ عزت مجھے عطا کرو کہ تم یہاں سے گزرو، ابو بکر تم یہاں سے گزرو۔ اشارہ ہے اس طرف کہ اگر نماز کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر نماز میں کامل، صدقہ اور خیرات کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر اس میں کامل، روزے کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر اس میں کامل، خدمت خلق کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر اس میں کامل، داد شجاعت جہاد کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر اس میں غالب۔ نبوت کے جتنے بھی رنگ تھے آپ نے صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا میں نے وہ سارا کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان اکابر کی صحیح معنوں میں نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔